الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ برائی کو، فحاشی کو اور عریانی کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے درمیان، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت دردناک عذاب کی خبر دے رہا ہے، فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی ان کی خراب ہو جائے گی، واللہ یعلم، اور جو اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ یقیناً اللہ رب العزت ساری چیزیں جانتا ہے، ہم کم عقل ہیں، ہم کم علم ہیں، ہمیں نہیں پتہ جو اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کس کے بارے میں نازل کی ہے؟ ایمان والوں کے اپوزٹ جن لوگوں کی مثال دی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جن کا اسلام سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کو کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کا اپنا بگاڑو، آپ کی جتنی گندی چیزیں ہیں آپ اس چیز کو مسلمانوں کے درمیان اپلائی نہ کرو۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ صرف کافر کر رہے ہیں یا اس میں مسلمان بھی شامل ہیں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کافر تو درکنار، کافروں نے ایک چیز شروع کی وہ تو شاید اس چیز سے تھکتے جا رہے ہوں، لیکن ہمارے مسلمان بڑھ چڑھ کر ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں اور 14 فروری کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، اور مرد اور عورت کے ناجائز رشتے جو ہے نا ان کی خفیہ ملاقاتیں اور تحفہ تحائف کا تبادلہ اور ساری چیزیں ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا دنیا سمٹی اور ہمارے لوگ وہاں جانا شروع ہوئے اور ان کے نوکری کرنا شروع ہوئے، اس وقت سے اس چیز کا رواج مزید بڑھا ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کو بگاڑنے والوں کا انجام برا قرار دے رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے ایمان والے ہیں یا مسلمان ہیں، اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے برائی کے کاموں میں شامل ہو رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کی آخرت کیسے برباد ہوگی؟ ان کی دنیا کیسے برباد ہوگی؟ یقیناً یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ پھر بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کو منانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، ایک برا طریقہ ہوتا ہے، تو ہم ناجائز محبت کو پروموٹ نہ کریں، لیکن جائز محبتوں میں 14 فروری کو اگر ہم کسی کو کوئی تحفہ دے بھی رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 فروری ہی کیوں؟ ہمارے اسلام نے تو جائز رشتوں میں پورا سال محبت کی تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات سے محبت والے تعلقات تھے ان کو ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں، وہ ہمارے پڑھنے لائق ہیں۔ صحابیات کا اپنے شوہروں کی کس طریقے سے اطاعت ہوتی تھی اور کس طرح محبت کے رشتے ہوتے تھے، دونوں ایک دوسرے کا کس طرح خیال کرتے تھے، اس طرح ہماری پوری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو 14 فروری ہی کیوں؟ اسی دن محبت یاد کیوں آ رہی ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں یا ہم کافر ہیں؟ ہمارے پاس تو ڈیز منانے والوں کی تو کوئی کوئی شمار ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ہم ہر چیز کا آج دن منا رہے ہیں۔ ہم بھی اسی کفار کی صورتحال پر چل رہے ہیں کہ وہ والدین کو جا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں اور سال میں ایک دن فادر ڈے ہوتا ہے، مدر ڈے ہوتا ہے، اور وہ تحائف لے کے چلے جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو پوچھ کر آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی اس طرف رائج ہو؟ تو جس طریقے سے کفار ڈیز مناتے ہیں تو ہمیں اس طرح ان کے ساتھ مل کر ڈیز نہیں منانے چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی جائز رشتوں میں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ بھائی کیوں کر سکتے ہیں جب ایک چیز ہماری ایجاد ہی نہیں ہے؟ اگر اس کو آپ اپنی ایک ایجاد سمجھ بھی رہے ہیں جس کا قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں، اور اس چیز کو آپ پھیلا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ترویج دے رہے ہیں، اور اس چیز کو آپ ایک ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کہ جی کسی کو تحفہ دینا تو اچھی بات ہے، کسی جائز رشتے میں تو محبت کرنا اچھی بات ہے، تو پھر اس میں ایک عنصر آ جائے گا، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک عنصر آ جائے گا۔ جب آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ایک عنصر لے آئیں گے تو پھر بدعت کس چیز کا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدعت سے منع کیا ہے کہ دین میں نئی بات کو شامل نہ کرو، اور جس کی مفسرین نے، محدثین نے تفسیر یہ بیان کی ہے کہ ضروری سمجھ کے ایک کام کو کرنا، ثواب کی نیت سے کرنا، جو کہ رائج ہی نہیں ہے، جو ثابت ہی نہیں ہے، اس چیز کو رائج کرنا، اس کو جائز سمجھ کے کرنا، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، اور کرنے والے کو ثواب کا مستحق ٹھہرانا اور نہ کرنے والے کو عذاب کا اور عتاب کا مستحق ٹھہرانا، یہی تو بدعت ہوتی ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کام کو بھی جو ضروری سمجھ کے کرتا ہے اور اس پر ثواب اور عذاب کی نیت کر لیتا ہے، تو اسی بدعت کے بارے میں فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا اس ڈے کے منانے کا تو قرآن حدیث میں اگر کوئی جائز سمجھ کے بھی یہ کام کر رہا ہے تو قرآن و حدیث میں یا صحابہ کے آثار سے تو کوئی ڈے منانے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو کیا اب جب پتہ لگ گیا ہمیں کہ اسلام میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یقیناً یہ کافروں کی کوئی سازش ہوگی، یقیناً یہ کافروں کی سازش ہے۔ رومی سلطنت کے اندر یہ کام ہوا کہ بادشاہ نے ایک چیز کو رائج کر دیا کہ بھائی یہاں پر فوجیوں کی میں شادیاں نہیں کرواؤں گا کیونکہ ان کی کارکردگی میں کمی آ رہی ہے۔ ایک پادری نے آواز اٹھائی، بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا، اس کی یاد میں لوگوں نے پادری کی یاد میں یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ 14 فروری کو کچھ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے رومی سلطنت میں، اور وہاں پر روکا ڈالا جاتا تھا، لکی ڈرا ہوتا تھا، قرآن اندازی ہوتی تھی، اور قرآن اندازی کے بعد جس عورت کا نام نکلتا تھا اس سے اس کی شادی زبردستی کروا دی جاتی تھی۔ تو اگر ہم اس چیز کو جائز سمجھ کے لیں کہ جی وہ شادی پہ پابندی لگا دی تھی، پھر بھی غلط ہے، کیونکہ ہے تو کفار کی رسم بد، ہے تو کفار کا شروع کیا وہ عمل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت والے دن آپ کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اس کو جائز سمجھ کے لے لیں کہ جی شادی پہ پابندی لگائی تھی اور پادری شہید کو قتل کر دیا گیا تھا اور پادری کی یاد میں منایا جاتا ہے، وہ شادی کے مخالف تھے، تو اس وجہ سے بھی یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ رسم کفار نے شروع کی ہے، اور اگر وہ رسم کسی اچھے عنوان سے بھی شروع کی گئی تھی تو آج اس رسم میں لاکھوں کروڑوں برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس دن لاکھوں کروڑوں روپے باہر ممالک میں خرچ کیے جاتے ہیں صرف اس بات پر کہ ایک جگہ پر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور وہاں پر سب لوگ میاں بیوی جمع ہوتے ہیں، اور ان سب کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن ہمیں کم از کم یہ فری ہینڈ دیا جائے کہ ایک دوسرے کی بیویوں سے ہمارا ٹرانسفر ہو اور تبادلہ ہو اور ہم ان سے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ باہر ممالک میں کیا کیا چل رہا ہے، ہمارے لوگ بھی اس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، تو کیا ہم انہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس چیز کو چھوٹا سمجھ کے چلو جی کوئی بات نہیں، چلو جی اتنا تو بنتا ہے، چلو جی پھول دینا تو بنتا ہے، چلو جی فلانا محبت کا اظہار کرنا کم از کم اتنا تو 14 فروری کو بنتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف یہ بات یہاں پہ رک جائے گی یا یہ آگے بڑھے گی؟ یقیناً یہ آگے بڑھے گی، اور جو یورپ کنٹریز کے اندر حالات ہیں اگر اس چیز کو بند نہیں کیا گیا تو یہ حالات یہاں پر بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس رسم بد کو یہیں ختم کر دیں، نوجوان نسل سنبھل جائیں، جہاں کھڑی ہیں وہیں کھڑی ہو جائیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان برائیوں سے بچائیں اور ان کا وقت پر نکاح کریں، کیونکہ قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح ہم معاشرے پاکیزہ ہوں گے اور اسی طرح پاکیزگی معاشروں میں پھیلے گی، تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا اللہ رب العزت اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول